أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 ہے۔ یہ جو 198 نمبر آیت ہے، اس کے پہلا حصہ ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حاجی حضرات جو ہیں اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ اس پر کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا وحد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک صاحب نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیں کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اونٹ کرائے پر دیتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، اونٹوں پر لے آتے ہیں، اور اس دوران ہم اپنا احرام حج بھی باندھ لیتے ہیں، اپنا حج بھی کر لیتے ہیں، اور حالانکہ ہمارا بیچ میں کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے، تو جاتے تو کاروبار کے لیے حج بھی بیچ میں کر لیتے، ہمارا حج ہو جائے گا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیچ میں ہمارے کاروبار کی وجہ سے حج نہیں ہوگا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمایا کہ سیم یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل حج ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اب میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ لا جناح لیس علیکم جناح، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ لازمی کاروبار کرو، کر لو تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہی ہے، الفاظ یہ اشارہ دے رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ کوئی کاروبار نہ کیا جائے، حج کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو، شاپنگ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، کوئی بزنس نہ ہو بیچ میں، اور تاکہ یکسوئی پوری رہے، فوکس پورا رہے، اللہ کی طرف دھیان مکمل رہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے۔ تو باقی اگر کوئی کر بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مشعر حرام جو ہے نا مزدلفہ میں ہے، وہاں پر فرمایا کہ اللہ کی یاد کرو۔ اب اللہ کی یاد یہاں پر کیا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھنی ہے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی ظہر کے ٹائم میں اکٹھی پڑھنی ہے۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ جو وہاں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے وہاں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ ہوگی، ظہر کی الگ اقامت کہی جائے گی اور عصر کی الگ اقامت کہی جائے گی، مسنون ایسے ہی ہے۔ اور جبکہ جو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جو الفاظ ہیں، تو مشعر حرام کے پاس یہاں جو حکم دیا گیا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے پڑھنے کی، وہ ایک اذان اور ایک ہی اقامت ہوگی، اس کی الگ الگ اقامت نہیں کہی جائے گی۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، بس ایسے ہی اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہی عبادت قابل قبول ہوگی جو اللہ پاک جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اولین شرط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اولین شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اپنی تجویز کو عمل دخل نہ ہو اس کے اندر، اپنی مرضی سے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ہم بہت سی عبادات کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے ویسے ہی کیا جائے۔ فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور رسم کو ختم کیا، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو قریش مکہ تھے، لوگوں کے ہاں ان کی عقیدت تھی، ان کا احترام تھا۔ اب لوگ کیا کرتے، یہ قریش مکہ کیا کرتے، یہ اپنا کہتے کہ چونکہ ہم مکہ کے خادم ہیں، مجاور ہیں، مہمانوں کے جو ہے مہمان نواز ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو استقبال کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا چونکہ عرب کے ہاں ایک خاص مقام ہے، لوگوں کو ہمارے ساتھ ایک خاص عقیدت ہے،
ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، اس کے مجاور ہیں، تو ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم عرفات میں نہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارا حج ہو جائے گا۔ تو یہ مزدلفہ، چونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے۔ اب یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم یہی مزدلفہ میں ٹھہریں گے، حدود حرم سے ہم نہیں نکلیں گے، حدود حرم سے، کیونکہ ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے، ہمارا یہ پروٹوکول ہے، ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس رسم کو ختم فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم جو بھی ہو مکہ کی خدمت کرتے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ احکام دین اسلام کے سب کے لیے ہیں، یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، بڑا چھوٹا، کالا گورا، عربی عجمی، سب تفریقوں کو، سب تقسیموں کو اسلام نے جو ہے وہ مٹا دیا ہے۔ سب جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپس میں مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، سب کا ایک ہی پروٹوکول ہے، اور سب کو عرفات بھی جانا پڑے گا۔ صرف ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی وہاں جاؤ، عرفات سے لوٹ کر واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے جو پہلے کمی کوتاہی اس پر معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 199 تک ہم پہنچے ہیں، اور اگلی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پس جب تم حج کے مناسک کو پورا کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی دے دے بس، آخرت میں ان لوگوں کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہوگا، اور اللہ پاک جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201 اور 202 تک ہم نے پڑھا ہے۔ حج کے احکام کی آیات چل رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ رسومات تھیں، کچھ ایسے غلط کام تھے جو وہ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، اللہ پاک جل شانہ ان کی تردید اور رد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کے مناسک پورا کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو جاتے، مینا میں آ جاتے نا، تو بس دل میں یہ خیال ہوتا کہ اب تو حج کے احکام پورے ہو گئے، قضیتم مناسککم، اللہ پاک فرما رہے ہیں حج کے احکام پورے ہو گئے۔ پھر وہاں پر یہ مجلسیں قائم کیا کرتے تھے، مشاعرے ہوتے، قصیدے پڑھے جاتے، آباء و اجداد کے قصے سنائے جاتے اور ان پر فخر کیا جاتا۔ حالانکہ حج کے اکثر احکام گزر گئے ہیں، تو اب چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے ساتھ دل لگائیں، اور جو ہے اللہ پاک سے معافی مانگیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو یہ موقع تو ہوتا ہے سمیٹنے کا، مانگنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے فخری قصے بیان کیا کرتے، جھوٹے من گھڑت واقعات بیان کرتے، ایک دوسرے کو سناتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اس وقت اللہ کو یاد کیا کرو، آباء و اجداد کو یاد نہ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم آباء و اجداد کو پہلے زمانے میں یاد کیا کرتے تھے نا، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اور فرمایا کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات تو ہو گئی کہ مشاعرے اور اس قسم کا ہمارے بھی ابھی بھی سننے میں یہ آیا کہ جب حاجی کچھ فارغ ہو جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا
یہ بڑے بڑے کام تو ہو گئے ہیں، تو اب یہاں پر رہنا ہے، مینا میں آگے ہیں، اب جمرات کی رمی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے 10 11 12 کو، تو اب یہاں پر فارغ ہی ہیں، اکثر کام تو ہو گئے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک دوسرے کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، لاپرواہی ہو جاتی ہے، اور جو ہے وقت کا ضیاع شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے خاص طور پر منع فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی یہ رسم ابھی بھی ہے کہ لوگ وہاں جا کر دنیا مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی دے دے، یعنی دنیا ہمارے خون کے قطرے قطرے میں، ہمارے بال بال میں ایسی گھسی ہے نا، ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اگر بھول کر دعا بھی مانگتے ہیں، جیسی کیسی بھی ٹوٹی پھوٹی مانگتے ہیں، وہ اس میں بھی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں یہ معمول تھا کہ وہ آخرت مانگا کرتے تھے، یا اللہ جنت عطا فرما، دوزخ سے پناہ عطا فرما، جنت کی نعمتیں یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، آخرت کی نعمتیں مانگا کرتے تھے۔ اور اب ہم سارا ٹائم یہی مانگا جاتا ہے کہ بچے کی نوکری مانگ رہے ہیں، بچے کی آخرت نہیں مانگی کبھی، بہت کم، کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے یا اللہ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، بس آخرت کی فکر بھی نہیں کی جاتی۔ دنیا کی فکر کے لیے ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بچوں سے سب کچھ کرتے ہیں، اور مجبور کر دیتے ہیں بچے کو، گھر میں اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتا، جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے گا اسے۔ اور دین کے معاملے میں کہتے خیر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، خیر ابھی بچہ ہے، اس کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی بچہ ہی ہے۔ تو اس لیے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، دنیا صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے، بلکہ آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کی تو بالکل مختصر زندگی ہے۔ پھر دعا وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے سارا کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں البتہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ جس طرح یہ بات بری ہے کہ صرف دنیا مانگی جائے، آخرت نہ مانگی جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ بالکل یہ بات بھی جہالت پر مبنی ہے کہ بندہ صرف آخرت مانگے، دنیا مانگے ہی نہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی عزت، دنیا کی راحت اور دنیا میں شرور و فتن سے پناہ دنیا میں بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ یہ انتہائی جامع دعا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انتہائی جامع دعا ہے، دنیا بھی مانگی جا رہی ہے، اس میں آخرت بھی مانگی جا رہی ہے، جہنم سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے کمائی کی ہے، ان کو وہ ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، بہت جلد حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، ترازو لگے گا، اور پھر جو ہے ان کو ان کا حصہ مل جائے گا۔ اور جنہوں نے صرف دنیا مانگی ہے وہ دنیا ہی مانگتے ہیں، اب آخرت میں بھی پھر دنیا آخرت تو نہیں ملے گی انہیں، وہاں تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے۔ آیت نمبر 202 تک ہم پہنچے، آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں۔ ایام معدودات سے مراد یہاں پر ایام تشریق ہیں، ایام تشریق 11 12 اور 13، 10 کو تو قربانی کی جاتی ہے نا، 11 12 اور 13۔ تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اس کو سکھانا، سنبھالنا اسے پہلے زمانے میں، تو ان کو ایام تشریق کہا گیا ہے، جن کے اندر ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو ایام تشریق میں، گنے دنوں میں۔ اب ہم 9 کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں، 9 10 کو، تو چونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک جو ہے تکبیرات تشریق پڑھا کرو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
ایک مرتبہ پڑھنا، چاہے حج پہ ہوں یا یہاں پر مقام پر ہوں، اونچی آواز سے مردوں کے لیے واجب ہے، ایسا آواز سے عورتوں کے لیے واجب ہے۔ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں مصلی کے اوپر، تب بھی وہ نماز فرض سے فارغ ہو کر ایسا آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ ہم تو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، بس ایک مرتبہ پڑھنے سے وہ واجب سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یہ خاص مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ حاجی جو ہوتا ہے نا، حاجی جب مینا میں آ جاتا ہے، وقوف عرفہ کر لیا، وقوف مزدلفہ کر لیا، اب مینا میں آ گیا، مینا میں آنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو اب وہ رمی کرے گا، 11 کو بھی رمی کرے گا، 12 کو بھی رمی کرے گا، رمی جمرات، شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حج کے اندر رمی جمرات واجب ہے، واجب ہے۔ اب پہلے دن جب جو 10 کو آئے گا تو 10 کو وہ رمی کرے گا، رمی جمرات کرے گا، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا، پہلے دن تو صرف بڑا شیطان جو ہے، جمرہ عقبہ جو ہے، اس کو جا کر جو ہے کنکریاں مارے گا، اور دوسرے دن 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ابھی ترتیب الگ الگ مارنی ہوتی ہے، کٹھی ایک ہی مرتبہ ساتوں کنکریاں مٹھی پہ پکڑ کے نہیں مار سکتے، الگ الگ ایک ایک کنکری کر کے مارنی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل حاجیوں کو جب کورس کرایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو تفصیل اس کی بیان کی جاتی ہے حج کے احکام میں، لیکن مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ رمی جمرات کے یہ 3 دن ہیں۔ اب اگر کوئی حاجی 12 ذی الحجہ کو وہاں سے مینا سے نہیں نکلا، واپس نہیں آیا، تو اب 13ویں کا دن شروع ہوگا، تو اب چاہیے کہ 13ویں کے دن کی جو ہے نا وہ رمی پھر کر کے آئے، 13ویں کے دن رمی جمرات کر کے واپس آئے۔ وقت اس کا وہی ہوگا کہ سورج کے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اس دوران جو ہے وہ رمی کرے گا۔ لیکن اگر وہ پہلے بھی کر لیتا ہے، فجر کے ٹائم بھی کر لیتا ہے، تو اس کی 13ویں کی رمی ہو جائے گی۔ رمی تو ویسے ان 3 دنوں کے اندر ہی ہوتی ہے، 10، 11 اور 12۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر 12 کو وہ وہاں سے نہیں آیا تو اب 13ویں 12ویں کا سورج اس کو وہی غروب ہوگا، تو اب اس کو چاہیے کہ 13ویں کی رمی کر کے واپس آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ خالی واپس آ جائے، 13ویں کو شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آئے گا۔ پہلے ٹائم بھی اگر کر لے گا تو ہو جائے گا۔ مسنون وقت اس کا یہی ہے کہ غروب زوال سے لے کر دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مسنون وقت ہے، پہلے بھی کر لے گا تو ادا ہو جائے گی۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ کچھ لوگ 12 کو واپس آنا جو ہے گناہ سمجھتے تھے، کہتے 13ویں کی رمی کر کے 13ویں کو واپس جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ 12 کو ہی لازمی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی 13ویں تک مینا میں ٹھہر سکتا، تو ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی تھی، شدت کے ساتھ اس کو رد کیا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ممانعت فرما دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 12 تک تینوں جمرات کی رمی پوری کر لیتا ہے تو آ جائے، 3 دن اس کے پورے ہو گئے ہیں، واپس آ گیا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 13ویں کی اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر 12 کو سورج اس کو وہیں مینا کے اندر غروب ہوگا، اب 13ویں کے دن وہ رمی کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ جائے گا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اس کی اجازت دے دی کہ اس میں جو ہے نا وہ اتنا غلو نہ کیے جائے، شدت نہ اختیار کی جائے۔ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس شخص نے ان 2 دنوں میں جلدی کر لی اور 11 اور 12 کو رمی کر کے واپس آ گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، جس نے ایک دن لیٹ کر لیا، 13ویں کا دن بھی وہاں لگا کے آ گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب کو ایک دن جمع کیا جائے گا۔ اب یہ حج کی آیات جو ہے نا 8 آیات آج ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ واتقوا اللہ بھی اس آیت کو ختم کیا اللہ پاک جل شانہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جتنی عبادات ہیں نا سب میں مقصود تقویٰ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ متقی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، کس کو بطور مثال کے پیش کرے کہ یہ متقی آدمی ہے، اس لیے نا اس کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے دل۔ اللہ ماشاءاللہ ہوں گے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں میں مل جائے، نہیں، کروڑوں میں بھی مشکل ہے ایک متقی اور پرہیزگار۔ متقی بالکل جو متشابہات سے بھی، شکوک و شبہات سے بھی بچتا، جس میں شک ہے اس کو بھی چھوڑ دے، دا ما یریب کا الی ما لا یریب، جس کے اندر شک ہے اس کو بھی چھوڑ دے۔
تو متقی جو ہیں بہت مشکل ہے، لیکن ہر عبادت میں نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، حج کا طور پر تذکرہ ہو رہا ہے، روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ پاک اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک کہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا، نکاح کا خطبہ ہے، اس کے اندر ایک آیت میں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو مصنون خطبہ پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ایک آیت کے اندر بھی نکاح کا نام نہیں ہے، حالانکہ نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، لیکن نکاح کا وہاں پر لفظ بھی نہیں ہے۔ بس کیا ہے؟ تقویٰ کا، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، تقویٰ۔ عبادات سے اصل مقصود تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر حاجی پہلے بھی گناہ کر رہا ہے، دوران حج بھی لاپرواہی سے حج کر لیا بس ایسے ہی، اور حج کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے، اس کے فرض تو شاید ادا ہو جائے، لیکن اس کا حج کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ حج کے بعد نہ تو تکبر آئے کہ میں پتہ نہیں اب مجھے کوئی مقام مل گیا، میں بڑا بن گیا ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج لکھا جائے گا، نہ تو تکبر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے۔ دیکھیں کتنا مشکل ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، جہاں رکاوٹ بن سکتی ہے وہاں رکاوٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جدہ جا کر اترتے ہیں تو وہیں سے ان کو ڈیپورٹ دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے، کاغذات ٹھیک نہیں ہیں اور مسائل نہیں۔ اتنی رکاوٹوں سے بچا کر اللہ پاک لے آئے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی وہ کیا حسرت برے جو ہے نا وہ اوقات ہوں گے جن کے اندر انسان بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیں سارے کی حسرت ہے کہ اللہ پاک بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر اسی بیت اللہ کی جو تصویریں دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، اس کا طواف کر رہا ہے۔ ایک نماز جو ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ پھر روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری رکاوٹیں ختم کر کے طبیعت بھی خراب نہیں کی، رکاوٹ بھی نہیں، کاغذوں میں کوئی مسئلہ نہیں بنا، کچھ نہیں بنا، موسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، اس کے سارے حج اس نے اعمال پورے کروا دیے۔ اب اس حاجی کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اپنی پوری زندگی بدل لے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ حج مقبول کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ اگر حج کے بعد زندگی بدل گئی ہے، اللہ کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے، سنت رسول چہرے پہ آ گئی ہے، نماز کا اہتمام شروع ہو گیا ہے، اللہ کا خوف جو ہے، پہلے جو گناہ جن کی طرف جاتا تھا وہ چھوڑ دیے ہیں، تو سمجھو یہ حج قبول۔ اور حج کرنے کے بعد واپس آ کر پھر اسی طریقے پر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حج کیا یا نہیں کیا، تو پھر یہ حج قبول نہیں ہے۔ حج مقبول کی نشانی یہی۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ان آیات کو 8 آیات کے اندر وہ احکام جو بیان کیے، ان کو جب ختم کیا تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سب قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے۔ 203 آیت تک ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔